نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ شقیق بن عبداللہ فرماتے ہیں توفیق کا دروازہ لوگوں پر بند کر دیا گیا اور اس کی وجہ 6 چیزیں ہیں، 6 اسباب ہیں۔ نمبر 1، نعمتوں میں مشغول ہے، شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی۔ نمبر 2، علم کی رغبت رکھتے ہیں لیکن عمل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی جو سیکھتے عمل نہیں کرتے تو پکا ہی نہیں ہوتا، رخصت ہو جاتا۔ نمبر 3، گناہ تو جلدی کرتے ہیں لیکن توبہ میں دیر کرتے ہیں، بوڑھے ہو کے کر لیں گے، حج پہ کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، گناہ میں جلدی، توبہ میں دیر۔ نمبر 4، صالحین کی صحبت پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جبکہ نیکیوں میں ان کی پیروی نہیں کرتے، ان جیسے نیک نہیں بنتے۔ نمبر 5، دنیا پیٹ پھیر کے بھاگ رہی ہے لیکن یہ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ان کی طرف سے منہ موڑ کے جا رہے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور نمبر 6، آخرت سامنے آ رہی ہے، ہر روز نزدیک آ رہی ہے اور یہ اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں اس سے نیکیوں کی توفیق چل جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں توفیق نہ ملنے کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے رغبتی، اللہ کی طرف توجہ نہ ہونا اور اللہ سے بے خوفی ہے، اور اس بے خوفی کی، بے رغبتی کی اصل وجہ یقین کی کمزوری ہے، اور اس کی اصل بصیرت کی کمزوری ہے، اور بصیرت کی کمزوری انسان کے نفس کا گھٹیا پن اور اس کا ذلیل ہونا ہے۔ عزت دار لوگ کمزوریوں اور ذلتوں پہ راضی نہیں ہوتے۔ تمام بھلائیوں کی بنیاد، تمام خیر کی بنیاد اللہ کی توفیق، اللہ کی مشیت، نفس کی شرافت، بلندی اور بڑائی پر ہے، اور شر کی بنیاد نفس کی کمزوری اور گھٹیا پن اور حقارت پر ہے۔ اس لیے اپنی سیلف اسٹیم کو بلند کیجیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین اور نیکی کے کاموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دے۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں علم اور سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، اللہ قول سدید نصیب فرما، قرآن و سنت کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں سخی دل دے، سخاوت کرنے والا، اپنی ہر خیر بلائی کو بانٹنے والا بنا دے، ہمیں دلوں کی تنگی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے، اللہ ان کے دلوں کو اس طرف موڑ دے، یا اللہ انہیں تقوی عطا کر، حیا دے، ایمان دے، اللہ ہماری جنریشن میں ایمان جاری رکھ، اللہ ہماری جنریشنز کو، ہماری نسلوں کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اللہ اپنی خدمت کے لیے چن لے، اس دین کی خدمت کے لیے۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بدبختی سے بچانا۔ اللہ ہمارے والدین پر رحمت نازل فرما، ہمارے والدین آباء و اجداد پر اپنی رحمت نازل فرما، تمام مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، اللہ ہمیں حق واضح کر کے دکھا، ہمارے دلوں کو روشنی دے دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہر روز نیکیوں اور بنائیوں اور خیر کے نئے نئے دروازے ہم پہ کھول دے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اللہ بھٹکنے سے بچا، اپنے مقصد سے غافل ہونے سے بچا۔ اللہ تمہیں بہترین مددگار عطا فرما، اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے اور مرتے دم تک ہمیں اس پر جمائے رکھ۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے, اللہ ان اتحاد اتفاق پیدا کر دے, باہم محبتیں اور ایک دوسرے کا احترام دے دے, بہترین اخلاق عطا فرما دے. اللہ تمہاری کوششوں کو قبول فرما دے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.